اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری کلام جدید میں فصل دہم جو کہ کثرت قرائی دینی کے عنوان میں ہے، بات چل رہی تھی اور آخری جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ تھی مبانی فلسفی و کلامی سیکولرزم دینی، پلورلزم دینی۔ پلورلزم، اس کے مبانی کیا ہیں، پشتوانہ کیا ہے، بیس و اساس کیا ہے، اس ذکر ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک نسبی بودن حقیقت تھا کہ حقیقت ان کے نزدیک مطلق و ثابت نہیں ہے۔ مثلا آج تبیین کیا تھا کہ حقیقت مطلق یا حقیقت نفسی وہ یہ ہوتی ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے، اب اس کو کوئی سمجھ پائے گا، کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ جو سمجھ جائے گا اس کو کہیں گے یہ حق پر ہے، جو اس کو نہ سمجھ پائے اس کو کہیں گے یہ خطا پر ہے۔ کہ تب کہہ سکتے ہیں ہم کہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ حقیقت ایک ہے، نفسی ہے۔ لیکن اگر قائل ہو جائیں کہ حقیقت نسبی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز آپ کی نسبت حقیقت رکھتی ہے، ایک چیز میری نسبت حقیقت رکھتی ہے، یعنی نسبی ہے، نسبت کے ساتھ اس معیار بنایا ہوا ہے۔ مثلا مسیحیت مسیحیوں کے لیے حقیقت رکھتی ہے، اسلام جو مسلمانوں کے لیے حقیقت رکھتا ہے۔ مثلا اب حقیقت ایک نہیں ہے، یہاں پر حقیقت ثابت نہیں ہے، یہاں پر حقیقت نفسی نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ حقیقت نسبی ہے۔ دوسرا جو مبنا تھا ان کا وہ یہ کہ ادراک بشری جو ہے وہ محدود ہیں، اور اس محدودیت کی وجہ سے آ کر وہ حقیقت حقہ جو حقیقت ہے اس کو تمام کی تمام کو ادراک نہیں کر سکتے۔ تو ہر دین نے کیا کیا ہے، ایک جز دین کا لوگوں کو سمجھایا ہے۔ مثلا خلاصہ اس قسم کا کر سکتے ہیں تقریباً یوں مطالعے میں اس کے، جس طرح کی مثال انہوں نے دی تھی کہ جس طرح مثنوی میں مولوی نے تمثیل دی ہے کہ ایک ہاتھی کو اندھیرے میں کھڑا کر کے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے، ہر ایک نے مثلا جہاں پر ہاتھ لگایا وہ اس کو اسی حساب میں سمجھا۔ مثلا کسی ٹانگ کو ہاتھ لگایا ستون سمجھا، دم کو سونڈ کو ہاتھ لگایا پائپ سمجھا، مثلا اس طریقے سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بشریت کی حالت بھی یہی ہے کہ حقیقت جو کہ کامل کی پوری انسان کے سامنے نہیں ہے، دسترس کے اندر نہیں ہے، تو وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے اور وہ حق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو تقریباً ادیان کے اندر اسی طریقے سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تیسری جو دلیل یہاں پر ذکر انہوں نے کی تھی وہ یہ کہ رحمت الہی وسیع ہے۔ مسیحی یا بعض جو اس نظر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسیحی قائل ہیں کہ ہمارا جو پدر ہے وہ کیا ہے، تمام آدمیوں کے لیے سعادت کا خواہش مند ہے، رؤوف ترین پدر ہے ہمارا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاص تعداد کو وہ نجات دے اور اکثریت کو نجات نہ دے؟ اصل سازگار نہیں ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہی مثال مثلا آپ کیا کر لے سکتے ہیں، مثلا جو متفکرین نو اندیش یا جدید فکر رکھنے والے جو مثلا ایران کے اندر موجود ہیں وہ بھی تقریباً اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ خدا جب رؤوف الرحیم ہے، خدا جب رحمت واسعہ رکھتا ہے، پھر کیوں ایک خاص اور محدود اور کم تعداد والے گروہ کی نجات بخشی کی تو بات کریں، لیکن اکثریت و ملیاردہا انسانوں کو کیا کہیں، جہنمی قرار دیں، ان کو عذاب ابدی میں رہنا پڑے، یہ سازگار نہیں ہے خدا کی رحمت کے ساتھ۔ بعض مسلمان مفکرین کے جو عرض کیا یہ عبد الکریم سروش ہو، وہ
اس قسم کے جو یعنی آپ کیا کہہ لیں ان کو، جدید فکر رکھنے والے، نو اندیش، جو غرب زدہ ہیں، افکار غربی ان کے اوپر حاکم ہیں، اس نے بھی ایک عرفانی ایک مطلب سے استفادہ کر کے اس مطلب کو یوں تبیین کیا ہے۔ عرفان کے اندر ایک بحث موجود ہے، عرفان چونکہ علم الاسماء کا نام ہے، اسماء الہی ان کے بارے میں بحث کرتا ہے، خدا کے جتنے اسماء ہیں ان کے بارے میں بحث کرے گا، مثلا ہادی اسم ہے، قادر ہونا اسم ہے، رحیم ہونا اسم ہے، ان اسماء کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتا ہے عرفان۔ عرفان کا ایک نظریہ ہے وہ یہ کہ خدا کا ہر اسم مظہر رکھتا ہے، یعنی اگر خداوند متعال پر رحیم ہونا صدق کرتا ہے اور رحیم اس کا اسم ہے تو حتماً اس کا مظہر مخلوقات میں موجود ہے۔ مثلا ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں مظہر ہے کس کے؟ رحمت کا۔ رؤوفت الہی کا مظہر ہے، رحمت الہی کا مظہر ہے۔ مثلا اگر کسی کو سمجھانا ہو کہ جس کی علم محدود ہو، فکر محدود ہو، سمجھانا ہو کہ خداوند متعال کتنا رحمان و رحیم ہے، مثال دیتے ہیں ماں سے۔ جس کو ماں کی محبت سمجھ میں آ جائے وہ قریب ہو جاتا ہے خدا کی رحمت و رحیمیت سے۔ بس عرفاء و محققین از علماء قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی اسم بدون مظہر نہیں ہے، جو بھی اسم ہے اس کا کوئی نہ کوئی مظہر ہے۔ مثلا خدا کا ایک اسم اللہ ہے، اس کا بھی مظہر ہے، خدا کا ایک اسم رازق ہے، اس کا بھی حتماً کوئی نہ کوئی مظہر ہے۔ خدا اگر کیا ہے مثلا قادر ہے تو اس کا بھی کیا ہے، مظہر موجود ہے حتماً۔ بہرحال یہ ایک عرفان کے اندر بحث موجود ہے، عقائدی بحث ہے۔ اب دوستان وہاں پہنچیں گے، ایک شیرین بحث ہے، یعنی واقعا یعنی ان ابحاث کے اندر ہے کہ واقعا جو قیامت کے اندر بھی درد بخور ہے انسان کی، کہ خدا کے انسان آ کر خدا کے اسماء کے بارے میں کوئی علم حوزے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر علم الاسماء کی بحث موجود ہے۔ حتیٰ فلسفہ لے لیں آپ، کلام لے لیں آپ، مثلا خالی ہیں ان ابحاث سے۔ اس بحث کا جو متکفل ہے، ذمہ دار ہے، وہ عرفان ہے، اور عرفان اپنے مختلف ابعاد کے اندر۔ یہ عبد الکریم سروش آ کر کیا کرتا ہے، اس مبنے سے استفادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا ایک اسم ہادی ہے یا نہیں ہے؟ ہے ہادی۔ جب خدا کا اسم ایک ہادی ہے تو حتماً پھر کیا ہونا چاہیے، اس اسم کو کیا کرنا چاہیے، تجلی پیدا کرنا چاہیے، تحقق پیدا کرنا چاہیے، کس کے اندر، جامعے کے اندر، اور عالم خارج کے اندر، عالم خلقت کے اندر، عالم امکان کے اندر۔ ہادی ہونے کا مظہر ہونا چاہیے، معلوم ہو، انسان جامعے کو نگاہ کرے، پتہ چل جائے انسان کو کہ خداوند متعال ہادی ہے، تجلی پیدا کرے اسماء الہی۔ اس میں ہادی کو متجلی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ قائل ہو جائیں کہ اکثریت مردم طول تاریخ کے اندر گمراہ ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، بس خدا کو ہادی کہنا تشریفاتی ہے، کیونکہ ہادی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں خدا کو کہ جب وہ تجلی پیدا کرے،
جامعے کے اندر، اور تجلی سے کیا مراد، یعنی یہ ہادی ہونا اثر دکھا رہا ہو اور لوگ ہدایت پا رہے ہوں، اکثریت مردم ہدایت پا رہے ہوں، تب تو فائدہ ہے اس کو ہادی کہنے کا۔ لیکن اگر اکثریت مردم گمراہ ہوں اور پھر بھی آپ خدا کو کہیں کہ اس کا ایک اسم ہادی ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ پس جب خدا کا ایک اسم ہادی ہے اور اسماء الہیہ متجلی ہوتے ہیں خلقت کے اندر، مخلوقات کے اندر، تو اس میں ہادی بھی حتماً کیا ہے، متجلی ہونا چاہیے۔ اگر آپ مانیں کہ اس میں ہادی جو ہے وہ متجلی ہوگا خلقت کے اندر، تو حتماً اکثریت مردم کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، نجات کیا کہتے ہیں، نجات پانے والے انسان ہونے چاہیے اکثریت مردم، وَإِلَّا یہ اس اسم کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ تشریفاتی ہوگا، یعنی ہم فقط ایک نام کے طور پہ اس کو ہادی مانتے ہیں، وَإِلَّا یہ نظریہ ہے کہ جو غربی و شرقی اس کو بیان کرتے ہیں۔ نقد اس کا کیا ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے، مبنا درست نہیں ہے۔ پہلا نقد تو یہ ہے کہ صاحبان نظریہ نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم اکثریت مردم کو گمراہ کہہ دیں، یہ مساوی ہے دوزخی ہونے کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم کہہ دیں زید ضال ہے، گمراہ ہے، خطا پر ہے، باطل پر ہے، تو یہ مساوی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ سمجھا ہوا ہے صاحبان نظریے نے۔ ہمارا نقد پہلا یہی ہے، بابا تساوی تو ان کے کون قائل ہے اس تساوی کا؟ گمراہ ہونا اور جہنمی ہونا مساوی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان گمراہ تو ہو لیکن جہنمی نہ ہو۔ کیسے؟ جیسے مثلا ایک انسان دلیل کے ذریعے ایک مطلب تک پہنچتا ہے اور اسی کو آپ سمجھتا ہے۔ اب میرے نزدیک وہ گمراہ تو ہے لیکن جہنمی نہیں ہے۔ جہنمی وہ بنے گا جو عناد کے ذریعے خدا کے ساتھ دشمنی کرے آ کر، یعنی مانتا ہو کہ حق یہاں پر ہے لیکن اس حق کو قبول نہ کرے، ہم اس کو جہنمی مانتے ہیں، نہ کہ ہر قسم کا گمراہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ادیان میں جا کر دیکھیں، قاصر اور مقصر میں فرق کرتے ہیں۔ قاصر کے بارے میں قائل ہیں کہ یہ معذور ہے اور مقصر جہنم میں جائے گا مثلا۔ تو اب ضروری تھوڑا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ مقصر ہے، نہیں، ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو لیکن قاصر ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہاں پہ جناب اور کی مثال لے سکتے ہیں، گمراہ تو ہے لیکن جہنمی نہیں ہے، یا نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، وہ تو ہدایت پا گئے تھے نا۔ مثلا آپ یہ اکثریت اہل تسنن کی مثال لیں، اس میں حضرت حر تو ہدایت پا گئے تھے نا، تو نہیں ہو سکتا اصلا۔ اکثریت اہل سنت آپ اگر مراد لے لیں، اکثریت مسیحی جو عوام الناس ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہوں نے زندگی ایسے ماحول میں گزاری ہے کہ جس کے اندر اصلاً فکر دینے والا ان کو کوئی نہیں تھا، علم دینے والا ان کو کوئی نہیں تھا، شعور دینے والا ان کو کوئی نہیں تھا، فقط اور فقط مادی دنیا ان کو دکھائی گئی ہے۔ اب یہ قاصر ہیں اکثر، یا مثلا یہ ایک قاصر کا طبقہ ہے۔ ایک قاصر ہونے کا طبقہ کون ہے؟ کہ ایک انسان انصاف کے ساتھ تحقیق کرتا ہے اور تحقیق اس کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ نہیں، انصاف کے ساتھ تحقیق کرتا ہے۔ جو ادلہ مکتب تشیع میں موجود ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے، جو ادلہ اہل تسنن کے اندر موجود ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے، نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ میرے نزدیک نتیجہ یہ ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ نہیں ہے۔ انصاف کے ساتھ وہ تحقیق کرتا ہے، نتیجہ یہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کو کوئی خانے بھی نہیں کر سکا، یہ انسان قاصر ہے۔
مقصر وہ تب بنے گا کہ دلیل اس کو لے کے گئی کس کی طرف؟ حق کی طرف، کہ علی پہلے خلیفہ ہیں لیکن پھر ہٹ درمی کر کے بیٹھ گیا بھائی میرے تو اجداد اس دین کے اوپر موجود تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے میں اگر دین چھوڑوں گا تو یہ مسئلہ بنے گا، فلاں کر دے گا، مثلا یہ مشکلات، یہ مقصر شمار ہوگا، یہ جہنمی ہے، مثلا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک انسان انصاف کے ساتھ وارد ہو، مثلا ایک مسیحی انسان واقعاً منصف انداز میں تحقیق کرے جا کر کے آیا مسیحیت درست ہے یا اسلام درست ہے، اور اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ نہ مسیحیت درست ہے نہ کہ اسلام، اور مسلمان فقیرین اس کو قانے بھی نہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے گا یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو منصف ہے، مغرض استثناء ہے، اصلا خارج وہ مقصر ہے جو مثلا چاہتا ہی نہیں ہے اسلام کو سمجھنا، اپنی طرف سے اشکالات گھڑ گھڑ کے مثلا کر رہا ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ مستثنیٰ ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تخصصاً خارج ہے وہ بات ایک فرضیے کی ہو رہی ہے، اور ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا، یعنی ایسا نہیں ہے یہ ایسا فرضیہ ہے جس کا مصداق کو نہیں ہے، نہ ہیں ایسے مفکر آپ کو ملیں گے جنہوں نے واقعاً منصفانہ تحقیق کی، لیکن نہیں گیر کر کے، جیسے مثال دی تھی آپ کو مثلا مولانا اسحاق کی جو فیصل آبادی تھا، میرے نزدیک وہ منصف انسان تھا، اس نے جتنی تحقیق کرنا چاہیے کی ہے اس نے، لیکن بعض جگہ پر اس کو ادلہ قانے نہیں کر سکی، اور وہ اس حق کا غالب۔ اب ہمارے نزدیک کیا ہے وہ، میں اپنی عقیدہ اگر آپ کو بیان کروں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گمراہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً وہ جہنم میں بھی جائے گا، مقصر نہیں ہے، قاصر ہے، اپنی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اسی طرح جاوید اکبر بھی ہے، جس طرح بھی ہو۔ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک قاعدہ کلیہ ہے، میں پہلے بھی تذکر دینا یاد نہیں رہا، جو پہلے ایک دفعہ بات مطرح کی تھی کہ غلط سوء تفاہم نہ ہو، وہ یہی ہے کہ میں ایک قاعدہ کلیہ کے عنوان سے، یہ قاعدہ ہے جس کو ہر عالم دین مانتا ہے، وہ یہ کہ جس پر بھی قاصر ہونا اطلاق کر جائے وہ جہنمی نہیں ہے، گمراہ ہو سکتا ہے لیکن جہنمی نہیں ہے، اور قاصر ہونے کا معنی بھی یہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو تعریف کرتے ہیں قاصر کی وہ تعریف اصلا صدق نہیں کرتی، مثلا کہتے ہیں کہ ایسے دور افتادہ علاقوں میں موجود ہو جہاں پر نہ علم ہو، نہ ٹیکنالوجی ہو، نہ تحقیق ہو، نہ شعور ہو، مثلا وہ قاصر شمار ہوتا ہے، نہ وہ ایک مصداق ہے قاصر ہونے کا، قاصر ہونے کے کئی مصداق ہیں، جیسے مثال ابھی دی ہے آپ کو، مثلا حتیٰ وہ عالم دین جو متن جامع میں زندگی گزار رہا ہے، جو متن ٹیکنالوجی میں رہ رہا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ تحقیق کرتا ہے، وہ تحقیق کانے نہیں کرتی اس کو، قاصر ہے۔ بارہ بس یہ جو ملازمہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا، ملازمہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم دین اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں، ہاں، اگر ہم دین اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین یہودیت و مسیحیت کو باطل پر مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دین مسیحیت باطل ہے، حق پر نہیں ہے، دین یہودیت باطل ہے، حق پر نہیں ہے، اصل دین مسیحیت نہ کہ تحریف شدہ، اصل دین یہودیت نہ کہ تحریف شدہ، یہ حق ہے یہ بھی، لیکن چونکہ دین اسلام جب آیا اور اس دین نے آ کر یہ کہا کہ اب میرے قوانین اجرا ہوں گے نہ کہ وہ قوانین، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ دین مسیحیت اور دین یہودیت اپنے زمانے کے لیے تو سازگار تھے، ان کے قوانین اس دور کے لیے تھے، لیکن آج کے دور کا جو نسخہ بدل ہے وہ اسلام ہے، اسلام کے قوانین۔ اب یہ اسلام کے قوانین، بعض قوانین ایسے ہیں جو یہودیت اور مسیحیت میں موجود تھے، پہلے خدا نے وہی رکھے، جیسے توحید کا نظریہ ہے، نبوت کا نظریہ ہے، معاد کا نظریہ ہے، یہ اس قسم کے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں یہ نظریے پائے جاتے، نہ، یہودیت بھی اسی کی قائل تھی، مسیحیت بھی اسی کی قائل تھی، بعض فرعی اختلافات پائے جاتے ہیں، مثلا وہاں نماز کسی اور طریقے سے تھی، یہاں نماز کسی اور طریقے سے ہے، وہاں مثلا جو ہے حج کا حکم نہیں تھا، مثلا یہاں پر کیا ہے حج کا حکم ہے، مثلا وہاں پر کیا ہے کوئی اور حکم تھا، یہاں کوئی اور حکم ہے، مثلا اس قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ بھی کیا خدا کی حکمت کا اقتضا یہ تھا کہ آج کے زمانے میں یہ قوانین ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے تیسرا یہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ
خدا جو ہے وہ اس میں ہادی رکھتا ہے، پس اس کو تجلی پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثریت مردم جو ہے وہ حتماً کیا ہونے چاہیے؟ ہدایت یافتہ ہونے چاہیے، نجات پیدا کرنے والے ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس میں ہادی کو اطلاق کر سکیں خداوند کے اوپر۔ کہتے ہیں اگر یہ مبنا آپ اس میں ہادی کے اندر کیا کر جاری کر رہے ہیں تو خدا نے اپنے آپ کو مضل بھی تو کہا ہے۔ قرآن کی نص موجود ہے اس کے اوپر، مثلا کون سی آیت ہے؟ یہ یذل من یشاء و یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ خدا اس میں ہادی رکھتا ہے تو مضل بھی تو رکھتا ہے اس میں، ہاں غاد مضل۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہادی کو متجلی ہونا چاہیے مخلوقات کے اندر، اسی طریقے سے پھر کیا یہ مبنا کہاں ہونا چاہیے؟ مضل کے اندر، کہ مضل کو بھی حتماً متجلی ہونا چاہیے۔ اگر مضل تجلی پیدا نہ کرے تو اسم کیا ہو جائے گا؟ بدون مظہر رہے گا، اور یہ مبنا درست نہیں۔ بات ہے، بس تم جو اتنا زیادہ زور لگا رہے ہو اس میں ہادی کے اوپر، اور مبنا یہ ہے کہ حتماً تجلی پیدا کرنی چاہیے، تو خدا کا اسم مضل بھی ہے، تو یہ جب متجلی ہوگا تو گمراہ انسان حتماً ہوں گے، اور یہ گمراہ انسان مظہر ہوں گے کس کے؟ خدا کے اسم مضل کے۔ شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان مظہر اسم مضل ہے خدا کا۔ اور اس کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہ بات بہت دقیق عمیق موجود ہے، یعنی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی سوء تفاہم نہ ہو کہ یہ ضروری ہے، ضروری ہے، جبر ہے، جبر نہیں ہے، نہ، نظریہ وہی ہے کہ جو ائمہ نے دیا ہے کہ جبر نہیں ہے، اختیار ہے، اختیار ہی کے ذریعے انسان یہ تشخیص دیتا ہے کہ میں مظہر اس میں ہادی بنوں یا مضل۔ دو راستے ہیں، اسی سے خالی نہیں ہے، یا انسان مظہر اس میں مضل بنے گا یا مظہر اس میں ہادی بنے گا۔ لیکن یہ نظریہ بھی درست ہے کہ اسماء الہیہ بدون مظہر نہیں۔ پس یہ جو دلیل بنائی جا رہی تھی کہ چونکہ خدا کا ایک اسم اس میں ہادی ہے، پس اکثریت مردم ہدایت یافتہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا اسم اس میں مضل بھی ہے، تو گمراہ انسان بھی ہونے چاہیے۔ تمہارا مبنا اگر وہاں جاری ہے تو یہاں بھی جاری ہوگا۔ خدا کے ساتھ سازگار بھی نہیں، کیا ساوی بھی نہیں خدا کے ساتھ، سابی کیسے؟ یعنی خدا کے ساتھ سازگار نہیں کہ کوئی خدا جو ہے وہ گمراہ کرے لوگ۔ اس معنی میں گمراہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ مظہر رکھتا ہے، وہی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس میں ہادی ہے، بس گمراہ نہیں ہونے چاہیے لوگ، چونکہ خدا ہادی ہے، خدا کا اسم ہادی ہے، وہ اس کی طرف نگاہ کر رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں بابا خدا کا ایک اسم کیا ہے؟ مضل بھی ہے، تو گمراہ ہونا مشکل نہیں ہے۔ گمراہی اسماء الہی کے ساتھ ناسازگار نہیں ہے۔ اگر خدا ہادی اس میں ہادی رکھتا ہے، پس اکثر کیا مردم جو ہیں جہاں ہدایت یافتہ ہونے چاہیے، خدا اس میں مضل بھی رکھتا ہے، پس گمراہ لوگ بھی ہونے چاہیے۔ تو ہادی جو ہے وہ یعنی خدا ہدایت کر رہا ہے یا خدا گمراہ کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہ آگے اس تفاصیل میں ابھی نہ جائیں، ابھی فقط یہ سمجھیں، کیونکہ یہ دقیق عمیق بات موجود ہے، اسی لیے میں نے تذکر دے دیا اس بات کا۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، جو بھی نظریہ ہو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اختیار سلب نہ ہو۔ اگر کسی نظریے کے اندر اختیار سلب ہوتا نظر آ رہا ہے، سمجھے وہ نظریہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اختیار کو اتنا ذہن میں رکھیں، میں فقط ابھی اتنا ذہن میں رکھیں،
یہ مبنا آپ کے ذہن میں ذکر بتا دیا ہے، اصل مطلب بیان کر دیا، اسی کو فقط ذہن کے اندر رکھیں اور کافی ہے. باقی انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں جب جائیں گے اور ذوق ہوگا آپ کو تو وہاں یہ مطالب حل ہوں گے. آخری نقد کیا ہے اس مطلب کے اوپر؟ وہ یہ کہ خداوند متعال اگر ہدایت دینے والا ہے، ہادی ہے، تو ہدایت لینے والوں کو مجبور نہیں بنایا ہوا کہ اگر خدا ہدایت دے گا تو حتماً اس کو قبول کرنا ہوگا مخلوقات کو. ایسا تو نہیں ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت دوں گا لیکن قبول اس کو ہر انسان نے خود کرنا ہے. مثلا آیت ہے ہمارے پاس، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو کیا کیا ہے؟ ہدایت دے دی ہے، سمجھا دیا ہے اس کو سیدھا راستہ. اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر کرے اور سیدھے راستے پہ چل پڑے، یا کفر کرے یا گمراہ ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے اور غلط راستے پہ چلا جائے. بس خدا اگر ہادی ہے اور خدا ہدایت دے رہا ہے، اس کا لازمہ یہ تھوڑا ہے کہ انسان مجبور ہے قبول کرنے میں. خدا نے ہدایت دی ہے، اب انسان نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے؟ اس ہدایت کو قبول کرنا ہے. اب کوئی بندہ اپنے ارادے سے اس کو قبول کرتا ہے، وہ مظہر ہادی بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے ارادے سے اس کو قبول نہیں کرتا، بس وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. اور اس میں ہادی اور خدا کے ہدایت ہادی ہونے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. یہ تھا پلورالزم کے مبانی اعتقادی اور ان کا نقد. اس کے بعد ایک بحث میں وارد ہوتے ہیں یہاں پر، وہ یہ تھا، یہ ہم نے جو کثرت گرائی دینی کو جو پڑھا ہے پلورالزم میں، دینی ریلیجیس پلورالزم، یہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ بیرون دینی تھی. کثرت گرائی ادیان، یعنی ہمارے پاس ادیان متعدد و متکثر موجود ہیں. اب ان میں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، یا کہ سارے حق پر ہیں، یہ ہم نے بات کی ہے. بعض کہتے ہیں تمام ادیان حق پر ہیں، بعض کہتے ہیں ایک دین حق پر ہے، باقی سب کیا ہیں؟ گمراہ و باطل ہیں. اب جو یہاں پر ایک بات مطرح کرتے ہیں وہ یہ کہ کثرت گرائی درون دینی، ایک دین ہے اسلام، ایک دین ہے مسیحیت. اب ہم نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ مسیحیت کے اندر جو گروہ موجود ہیں وہ اس کثرت گرائی کا ہم کیا کریں. آیا اس میں سارے حق پر ہیں؟ مثلا دین اسلام کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے وجود میں ہیں، ختم ہو گئے، ابھی بھی بعض موجود ہیں. زیدیہ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اسماعیلیہ ہے، کتنے فرقے موجود ہیں. آیا یہ جو کثرت موجود ہے یہ سارے کے سارے حق رکھتے ہیں، حقیقت رکھتے ہیں؟ تمام وہی باتیں آئیں گی جو ہم نے ابھی تک کی ہیں کثرت گرائی دینی کے اندر. یا کیا ہے؟ ایک حق پر ہے، باقی کیا ہیں؟ گمراہ شمار ہوں گے، باطل پر شمار ہوں گے. یہ کثرت گرائی درون دینی، اس کو ایک تنوع قراءات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. قراءات کی جمع یہ نظریہ کیا آ کر کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہر دین کے پاس ایک متن مقدس موجود ہے. اسلام کے پاس قرآن ہے، یہودیت اور مسیحیت کے پاس تورات و انجیل ہے. اب چونکہ ایک متن مقدس کے اوپر سارے متفق ہیں، یعنی دین والے، اسلام والے، تمام فرق متفق ہیں اور قبول کرتے ہیں کس کو؟ قرآن کو. آپ کو کوئی ایسا فرقہ نظر نہیں آئے گا اسلام کے اندر جو قرآن کی نفی کرے، وہ اصلا مسلمان نہیں کہلاتا. مسیحیت و یہودیت میں چلے جائیں تو سب کے سب کیا ہیں؟ تورات و انجیل کو قبول کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو اصلا دین مسیحیت کے وہ قائل ہے. ابھی ہماری بات چل رہی ہے کہ جو اس دین میں رہ رہے ہیں اس کے جو متکثر و کثرت موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں. پس جب یہ متون مقدسہ کے اوپر، متن مقدس کے اوپر متفق ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ
ایک متن مقدس ہوتے ہوئے، ایک آئین ہوتے ہوئے، پھر یہ کثرت کیوں وجود میں آئی؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ متن مقدس موجود ہے، درست ہے، لیکن اس متن مقدس سے جو برداشت و استنباط و استخراج تھا وہ متنوع ہے. چونکہ یہ استنباط اور یہ برداشت جو ہے وہ متنوع ہے، پس ہر برداشت کے پیروکار جو پیدا ہوئے وہ ایک الگ مذہب بن گیا. اس کا اہل تسنن قرآن کو دیکھ کر ایک برداشت لیتے ہیں، تشیع قرآن کو دیکھ کر ایک الگ برداشت، ایک الگ مطالب کا استنباط کرتے ہیں. بس مسیحیت میں یہ سب سے پہلے نہضت اٹھی اور انہوں نے پھر اس کے تحلیل کرنا شروع کیا. لہذا وہ آ کر اس کو ایک نام دیتے ہیں تفسیر متن. متن کو ہم تفسیر کیسے کریں؟ بس یہ تکثر قراءات کا نظریہ چند چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے. وہ یہ کہ مثلا اس کی جو افراطی تقریر ہے، افراطی نظریہ اس تعدد قراءات یا تکثر قراءات کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قضیہ نہیں ہے کہ جو ایک معنی رکھتا ہو، جس سے ایک معنی سمجھے. اب جو بھی قضیہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مختلف تفاسیر استنباط کر سکتے ہیں، ایک معنی آپ کو نہیں ملے گا. ہر انسان جب اس قضیے سے برخورد کرے گا وہ اپنے مطابق اس سے تفسیر کر سکتا ہے. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام قضایائے دینیہ، ابھی ہم دین کے بارے میں بات کریں، وائلا عام بات بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں، تمام قضایائے دینیہ تفسیر پذیر ہیں. تفسیر پذیر ہیں اور ہر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ذہنیت کے مطابق اس آیت سے یا اس متن مقدس سے آ کر ایک برداشت کرتا ہے. بس کوئی بھی ایسا ایک قضیہ نہیں ہے کہ جو معنی واحد متصور رکھتا ہو. یہ تکثر قراءات کا جو نظریہ ہے، اس کی افراطی تقریر یہی ہے. مثلا ہائیڈگر کہ جو کہ المانی فیلسوف ہے، اس کی عبارت یوں ہے: ما ہیچ معیار و ملاکی برائے ترجیح یہ قراءت از متن بر قراءت های دیگر در دست نداریم. یعنی اگر زید نے ایک متن کی تفسیر کی ہے، ایک قضیے کی، اور پھر عمر نے اسی متن کی کیا کی ہے؟ تفسیر کی ہے. دو تفسیریں متفاوت ہیں. آیا ہمارے پاس ملاک ہے کہ ہم کہیں کہ زید کی تفسیر ٹھیک ہے اور عمر کی تفسیر باطل ہے؟ ہم زید کی تفسیر کو ترجیح دیں گے اس معیار کے ذریعے اور عمر کی تفسیر کو ترجیح نہیں دیں گے؟ کوئی معیار ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں. بس ان کے نزدیک ہر انسان تفسیر کر سکتا ہے قضیے کو، اور ان تفاسیر کے اندر کوئی معیار بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں کی تفسیر جو ہے وہ بہتر ہے دوسرے مفسر سے.
یہ نظریہ تکثر قراءات، اس کا ایک انگیزہ جو اس کا عامل، اس نظریے کی پیدائش کا ایک نظریہ، ایک عامل یہ ہے، انگیزہ و عامل اس کا، وہ یہ ہے کہ متون دینیہ کو جب انسان دیکھتا ہے، اور اس کی متون دینیہ سے جو ایک برداشت موجود تھی وہ سازگار نظر نہیں آ رہی تھی، کس سے؟ جامع سے۔ مثلا دین کچھ کہتا تھا جو ان کے عالمان نے تفسیر کیا ہوا تھا، لیکن ہم واقعیت میں آ کر دیکھتے تو وہ اس کے ساتھ تطابق نہیں کرتا۔ تو جو متدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم متون مقدس کو اس طریقے سے تفسیر کریں کہ وہ کیا کرے؟ جہان اسلام، چاہے وہ مسیحیت ہو، یہودیت ہو، یا اسلام بے معنی خاص ہو، مسلمان، اس کے ساتھ سازگار ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے نظریہ اختیار کیا تکثر قراءات کا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں ایک قراءت موجود تھی کہ جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھی، لیکن اب یہ زمانہ چونکہ مترقی ہو چکا ہے، شعور یافتہ ہو چکا ہے، تو آج متون کے اندر جو قراءت ہونی چاہیے وہ ایسی ہو کہ جو آج کل کے جامعے کے ساتھ کیا ہو؟ سازگار ہو۔ اس سازگاری کو ایجاد کرنے کے لیے یہ نظریہ تکثر قراءات، تنوع قراءات یا پلورالزم درون دینی جو ہے وہ وجود میں آئے۔ ایک انگیزہ اس کا یہ عرض کیا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تعدد قراءات تفسیر متن کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، لہذا تفسیر متن کے اندر پھر دو نظریے سامنے آئے۔ اگر کوئی انسان کسی متن کو تفسیر کرنا چاہتا ہے تو کیسے تفسیر کرے؟ دو نظریے سامنے آئے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ کیا ہونا، مؤلف محور ہونا چاہیے، اور دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ مفسر محور ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مفسر محور ہونا چاہیے۔ مؤلف محور قائل ہے کہ ہمارا ہم و غم فقط اور فقط مراد مؤلف کو کشف کرنا ہو۔ یعنی ہمارے پاس اگر ایک کتاب علامہ حلی کی موجود ہے تو شارح و مفسر کہ جو اس کتاب کے بارے میں آ کر برداشت، استنباط ذکر کرے گا آ کر، اس کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ علامہ حلی نے اپنی اس کتاب میں کہنا کیا چاہا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں علامہ حلی، یعنی علامہ حلی کی مراد کو کشف کرنا ہم و غم ہونا چاہیے اس کا۔ یہ درست تفسیر ہے۔ اس نظریے کو کہتے ہیں یہ مؤلف محور ہے، یعنی مؤلف کی مرادات کو کشف کرنے کے دنبال میں ہے۔ پس معلوم ہوا اگر اس مبنے کو مان لیں یہ تکثر قراءات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ مبنا نہیں بن سکتا اس کا، کیونکہ یہ تکثر قراءات میں نہیں جا رہا، یہ فقط ایک قراءت کی کشف کرنے کے دنبال میں ہے۔ کون سا نظریہ تکثر قراءات دینی کا مبنا بنے گا؟ مفسر محور ہونا۔
مفسر محور کا نظریہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ علامہ ہلی نے کتاب لکھی، مر گئے، چلے گئے، دور ان کا گزر گیا، اب ہمارے پاس یہ متن ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس متن سے کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے کہ مؤلف نے کس انگیزے یا کس مراد کے ذریعے اس نے کتاب لکھی نا، ہمارے پاس اس کا یہ متن ہے، یہ زمانہ ہے اور ہم ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مفسر محور ہونا۔ یہ مبنا تکسر قراءات کا ہے، تنوع قراءات کا ہے، پلورالزم درون دینی کا ہے۔ جب آپ مفسر محور بنیں گے تو پھر جو بندہ قرآن کو اٹھائے گا وہ ایک تفسیر کرے گا اپنے اعتبار سے، اپنے شرائط، اپنے محدودیت ہا، اپنی جو گرائش ہا، اس تمایل ہا موجود ہے، اس کے مطابق ایک تفسیر کرے گا۔ دوسرا آئے گا، وہ اپنے اندر جو تمایلات رکھتا ہے، جو اپنے پیش فرض رکھتا ہے، اپنے ذہن میں جو مبانی اس نے بنائی ہوئی ہے، اپنی ذہنیت جو اس نے بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق آگے کیا کرے گا؟ متن کی تفسیر کرے گا۔ چونکہ اب مفسر محور ہے، پر ہر تفسیر کیا ہے؟ وہ حق پر بھی ہے، درست ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے مطابق تفسیر کر رہا ہے، بس وہ حق پر ہے۔ کیونکہ مؤلف کی مراد کو اگر کشف کرنا ہوتا پھر تو آپ کہتے کہ اس کی قراءت درست ہے، اس کی قراءت درست نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قائل ہی نہیں ہیں اس بات کے، آپ کہتے ہیں کہ مؤلف سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، مؤلف مر گیا، مردہ چلا گیا، ختم، اب یہ متن ہے اور ہم ہیں، تو اب یہاں جو بھی کوئی بندہ تفسیر کرے گا اس کی تفسیر حق پر ہوگی۔ ترجیح دینے کے ہمارے پاس کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے۔ پس ہائیڈگر نے جو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے ترجیح دینے کا، اس کا مبنا یہ ہے، کیونکہ وہ مفسر محور ہے۔ مؤلف محور اگر ہوتا تو حتماً معیار ہوتا، اور وہ بیان کرتا ہے اس کو، کیونکہ مفسر محور ہے لہذا یہاں پر کوئی ترجیح نہیں مل سکتی اس کو۔ بات واضح ہوئی ہے؟ ہاں، میں دیکھ لوں کہ کوئی مطلب رہ نہ گیا ہو اس میں۔ آخری مطلب اب ذکر کرتے ہیں، مطلب تمام ہو جائے گا اس فصل میں، وہ یہ کہ مؤلف محور کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے مراد مؤلف کو کشف کرنا ہے بس۔ تو اس کا لازمہ کیا ہے کہ ہماری اپنی جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کو ہم نے کنار میں رکھنا ہے۔ ہمارے جو مبانی و پیش فرض موجود ہیں اس کو ہم نے تحمیل نہیں کرنا متن میں۔ مثلا اگر علامہ ہلی فیلسوف ہے اور جو مفسر بننا چاہتا ہے ان کے متن کا وہ فیلسوف نہیں ہے، بس اس کے مبانی کچھ اور ہیں، اس کے پیش فرض کیا ہیں؟ کچھ اور ہیں۔ اب وہ اگر آ کر اپنے پیش فرضوں کے ذریعے آ کر متن کو تفسیر کرنا چاہے گا تو اس کو غلط کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مراد مؤلف کشف نہیں ہو سکتا اس سے۔ پس لازمہ یہ نکلے گا مؤلف محور ہونے کا کہ آپ اپنی ذہنیت کو سائیڈ پہ رکھیں گے، آپ آ کر مؤلف کی ذہنیت کے مطابق گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ نے مراد مؤلف کو کشف کرنا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اپنے پیش فرضہا کو، اپنے مبانی کو دخالت نہیں دینی متن کی تفسیر کے اندر۔ مفسر محور آ کر اشکال کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی متن کو تفسیر کرنا چاہے لیکن پہلے سے اس نے کوئی ذہنیت یا مبانی نہ بنائے۔ حتی مراد مؤلف کو سمجھنے کے لیے بعض مبانیوں کی ضرورت ہے۔
بس آپ خالی ذہن ہو کر متن کی تفسیر نہیں کر سکتے. جواب کیا ہے ان کو؟ جواب یہ ہے کہ بابا پیش فرض ہونا چند قسم کا ہے. ایک مرتبہ پیش فرض ایسے ہیں کہ جو استخراجی ہیں. مثلا آپ اگر مراد مؤلف کو کشف کرنے کے لیے بعض قواعد کے محتاج ہیں، مثلا اگر متن عربی میں ہے تو قواعد عربیہ کا جاننا ضروری ہے. اگر متن جو ہے وہ فلسفے کے اندر ہے تو قواعد فلسفیہ کا جاننا ضروری ہے. مثلا اس قسم کے جو قواعد ہیں، ادبی قواعد یا جس طریقے سے بھی ہیں، تو وہ قواعد پہلے آپ کے ذہن میں ہوں گے تو مراد مؤلف کشف ہوگا. بس ان پیش فرضوں کو دخالت دینا مراد مکلف کو کشف کرنے کے لیے یہ مانع نہیں ہے، یہ قبیح نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے. ہماری بات ان پیش فرضوں کے اندر چل رہی ہے کہ جو تحمیلی ہوں، یعنی مؤلف اس کا قائل نہ ہو، مؤلف نے اس کو نہ کہا ہو، مؤلف کی وہ ذہنیت نہ ہو، لیکن ہم آ کر اس پر تحمیل کرنا شروع کر دیں. اس سے اپنے ذہن کو خالی کر کے آپ نے جانا ہے اور جا کے کہنا ہے کہ مثلا ایک انسان، مثال دیتا ہوں، ایک انسان تجربہ گرائی میں گیا. مثلا شیخ طنطاوی کہ جو مصر کا بہت بڑا مفکر گزر کے گیا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر کی. اس نے آیات قرآنیہ سے آج کے علم کو ثابت کیا ہے کہ آج کا جو تجربہ کہہ رہا ہے قرآن نے اس کو کئی سو سال پہلے ذکر کر دیا تھا. اب وہاں پر یہ کیا کر رہا ہے؟ تحمیل کر رہا ہے چیزوں کو. تجربے نے جو چیز ثابت کی ہے ممکن ہے اور حتمی ہے کہ ان میں سے بعض چیزوں کو قرآن نے ثابت نہیں کیا. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ باطل ہے اور قرآن اس کی طرف ناظر نہیں ہے. تحمیل نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خالی و ذہن ہونا ہے. پرواز ہوئی ہے. بس ایک فقط بات رہ گئی ہے جو کتاب کے اندر اشارہ موجود ہے، ہماری جب فاصل ختم ہو جائے گی، وہ یہ کہ میں اس کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں، کتاب نے کسی اور انداز میں پیش کیا. سوال: آپ کے مذہب کے اندر اجتہاد ہے یا نہیں ہے؟ جب اجتہاد موجود ہے تو حتماً تکثر قراءات موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. ایک مجتہد متن سے ایک مطلب سمجھتا ہے اور دوسرا مجتہد اسی متن سے کچھ اور سمجھتا ہے. تو بس معلوم ہوا کہ آپ بھی تکثر قراءات کے قائل ہیں. زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تکثر قراءات باطل ہے، تکثر قراءات نظریہ درست نہیں ہے، لیکن آپ خود قائل ہیں عمل میں، کیونکہ نظام اجتہاد آپ کے پاس موجود ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تکثر قراءات و نظریہ اجتہاد کے اندر فرق موجود ہے. کیا فرق ہے؟ نظریہ اجتہاد قائل ہے کہ اجتہاد بعض قضایا میں جائز ہے، بعض قضایا میں اجتہاد جائز نہیں. یعنی جو متن نص ہے اجتہاد اس کے مقابلے میں جائز نہیں ہے، اجتہاد در مقابلے نص جائز نہیں ہے. اجتہاد وہاں کرنا ہے کہ جہاں پر نص نہ ہو، ظاہر ہو، مطلب واضح نہ ہو، وہاں پر آ کر اجتہاد کرتے ہیں. دوسرا جو اعتقاد ہے نظریہ اجتہاد کے اندر وہ یہ کہ فہم دین کا ثابت ہے، فہم دین ثابت ہے اور واحد ہے اور وہی حق پر ہے. اعتراف کرتے ہیں، یعنی آپ جتنے مجتہدین کے پاس چلے جائیں وہ قائل ہیں کہ درست ہے کہ ہمارے اندر اختلاف موجود ہے لیکن ہم میں سے ایک حق پر ہے. یہ نہیں اگر کہتے کہ تمام کے تمام مجتہد اپنے نظریوں میں کیا ہیں؟ حق پر ہے.
حق ایک ہی ہے. لیکن آپ اگر تکثر قراءات والے نظریے میں چلے جائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام قضائے دینیہ میں تعدد قراءات کے قائل ہیں. نظریہ چار کیا کہتا تھا؟ موجبہ جزیہ. یہ کس کے قائل ہیں؟ موجبہ کلیہ کے. اور نظریہ اجتہاد قائل ہے کہ حق ایک ہی ہے. لیکن تکثر قراءات آ کر کہتا ہے چونکہ ہم مؤلف محور نہیں ہیں بلکہ مفسر محور ہیں، پر ہر انسان جو تفسیر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق پر. بس اختلاف موجود ہے نظریہ اجتہاد کے اندر اور تکثر قراءات کے اندر. بس ایک مجتہد اگر خطا، کیونکہ ہم قائل ہیں کہ ایک مجتہد مصیب ہے، باقی مجتہدین کیا ہیں؟ مثلا ایک نظریے میں اگر مختلف رائے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مصیب ہے اور دوسرے مخطئ ہیں. فرق کیا ہوگا؟ مصیب چونکہ حق تک پہنچ گیا ہے اس کا اجر زیادہ ہے، اور جو مخطئ ہیں، خطا پر ہیں، وہ معذور ہیں عند اللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے 100% کوشش کی ہے کہ ہم اس متن کو سمجھیں کہ آئمہ کیا کہنا چاہتے ہیں، خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن چونکہ بشر تھے، خطا کر گئے، بس معذور ہوں گے. فرق یہ ہے. بس نظریہ مفسر محور تعدد قراءات، تکثر گرائی قراءات درون دینی، اس معنی میں کہ جو عرض کی ہے یہ درست نہیں ہے. یہ ہماری فصل تہم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. آج مطلب میرا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا.